کنٹروورسل اور اوٹ پٹانگ بھارتی فلم کرٹک کمال آر خان، جو اکثر اپنی کنٹروورسل اوپینین کے لیے جانے جاتے ہیں، نے ایک بار پھر سنیما کی دنیا میں بحث چھیڑ دی ہے۔ اس بار اس کا ٹارگیٹ تھا نئی آنے والی بالی ووڈ فلم فائٹر، جسے کچھ لوگوں نے پاکستان مخالف فلم کا نام دیا ہے۔ KRK نے اس فلم پر تنقید کی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارے چین کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں، ہمیں ہر فلم میں پاکستان پر بمباری کیوں کرنی پڑتی ہے، چین کیوں نہیں؟ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اور رتک کہتا ہے کہ ہم POK میں پہنچ چکے ہیں، انٹر ہو چکے ہیں اور اب پاکستان پر بمباری ہونے والی ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بھائی ہر فلم میں پاکستان پر ہی بمباری ہوتی ہے، کبھی چائنا پر بھی بمباری کر لیا کرو۔ بھائی چائنا سے بھی ہمارا اتنا ہی جھگڑا ہے جتنا پاکستان سے ہے، تو ہر فلم میں پاکستان پر ہی بمباری کیوں کرنی ہے؟ چائنا پر بمباری کرنے میں کیا پرابلم ہے بھائی صاحب؟ ہمارے جو آفیسرز ہیں رتک وغیرہ، وہ POK میں اتر جاتے ہیں اور بھائی وہاں ہینڈ ٹو ہینڈ لڑائی چالو ہو جاتی ہے، بھائی صاحب پورے پاکستان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب میں بالی ووڈ والوں سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی جب ہر دوسری تیسری فلم میں 2-3 آفیسرز جاتے ہیں اور پورے پاکستان کو ختم کر کے آ جاتے ہیں، تو پھر ہندوستان کو لاکھوں کی فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے ہتھیار خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھائی صاحب ہر سال ڈیفنس پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر 6 مہینے کے بعد رتک، ودوت ان کو بھیج دیا کرو پاکستان اور برباد کر دیا کرو، بات ختم ہو گئی نا یار۔ اور ایک بات مجھے یہ بھی بتا دو کہ جب اب تک آپ پاکستان کو 10 بار ختم کر چکے ہو، برباد کر چکے ہو، تو پھر ہر نئی فلم میں پاکستان کیسے واپس آ جاتا ہے؟ جہاں KRK نے اپنی بات کہہ ڈالی، وہاں پاکستانی مشہور شخصیات نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ پاکستانی مشہور شخصیات نے مشورہ دیا کہ فلم میں پاکستان کو منفی روشنی میں دکھایا گیا ہے، یہ نقصان دہ دقیانوسی تصورات کو برقرار رکھا گیا ہے۔ پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے فائٹر میں مبینہ طور پر پاکستانی مخالف مواد کے حوالے سے اپنی مایوسی کا اظہار کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا رخ کیا۔ بہت سی مشہور شخصیات نے ذمہ دارانہ کہانی سنانے کی اہمیت اور منفی دقیانوسی تصورات کو برقرار رکھنے سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا، جو پڑوسی ممالک کے درمیان تناؤ میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ زارا نور عباس، اسد صدیقی، ہیرا خان اور تناشا لاکھانی جیسی اداکاروں نے اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ It's so funny to see Hrithik Roshan say that Malik hum hai and Pakistan has occupied Kashmir. کشمیری سے جا کے کوئی پوچھنا چاہے گا کہ وہ کن کے غلام ہیں، کیونکہ وہ کسی کے غلام نہیں ہیں۔ کشمیریز deserve an independent state, full stop. So کشمیریز کو بیچاروں کو غلام بنانے کی انٹائٹلمنٹ سے I think انڈیا کو ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ اب ہمارے پاس وہ نیریٹو بہت پرانا ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ ٹاپ گن کی کر ہی رہے تھے کاپی، تو پراپر کرتے اور ٹاپک پہ بات کرتے، کوئی نٹ بولٹ کے بارے میں بات کر لیتے کہ جہاز میں فکس نہیں ہو رہا اور anything like that. But maybe get over the fact that you guys can occupy Pakistan or Pakistan can occupy India, because at the end of the day we were all together in the subcontinent. So isn't it better to just create some sort of love? No, but you can't do that. Why? Because of course Modi won't let you do it, right? You can actually make patriotic stories without putting any country down. You don't have to hate on Pakistan or America or anybody or any other country or any other, I don't know, state just to make everybody else feel کہ آپ نے ایک patriotic film بنائی ہے۔ نہیں، اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ There were films like Rang De Basanti. There were a lot of other films also جس میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ So this trend of hating on each other really needs to stop. We're already suffering a lot in the world right now when it comes to enmity and غصہ and war. ایک اور وار اور ایک اور غصے کی جو ہے نا انکلکیشن لوگوں کے اندر، وہ ختم کرتے ہیں۔ ہم لوگ بارڈر شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ بہتر ہے کہ حالات بہتر کرنے بجائے کہ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں کہ آپ برے، میں برا، ہم اچھے تھے۔ نہیں، اسٹاپ اٹ۔ And one more thing, I would really like to clear this. My Indian fans are amazing. I have no problem with meeting Indian people or people from different races and culture and caste and religion, because every time I've met Indians, they have been amazing. They don't have this narrative set in their mind. I've traveled the world and I've met people from India who have loved our work and our dramas and who respect us. And I think that's the kind of story that we need to share and we need to tell. Bas ho gaya. We don't need to tell stories about how you hated on me in the subcontinent and how my mother killed your father and your dadaji killed my nanaji. No, let's get over that generational problem of hating on each other. اداکارہ نازش جہانگیر نے کہا ہے کہ زمانے کی تلخیوں نے مجھے غصیلی اور سنجیدہ مزاج بنا ڈالا۔ ریسنٹ پوڈ کاسٹ میں نازش جہانگیر نے اپنی زندگی کے تاریک ترین وقت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں 15 سال کی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میں یہ صدمہ نہ سہ پائی اور شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ اداکارہ بتاتی ہیں کہ بالآخر وقت کے ساتھ ساتھ میں میچور اور غصے والی لڑکی بنتی گئی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اب میں پٹاخہ بن چکی ہوں۔ میرے والد بھی حیران ہوتے ہیں کہ میں لڑکپن میں کیا تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو گئی ہوں۔ اس پر میں انہیں بتاتی ہوں کہ معاشرے نے مجھے سنجیدہ شخص بنا دیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں نازش جہانگیر نے کہا کہ اگر میں اداکارہ نہ ہوتی تو ایک ڈاکٹر یا ہاؤس وائف ہوتی۔ میں ایک سائیکولوجسٹ ہوں اور لوگوں کی آسانی کے لیے کرونا وائرس کی وبا کے دوران انسٹاگرام پر
سیشنز لیتی رہی ہوں، تاہم سیشنز کے دوران بعض لوگ موقع کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ساتھ فلرٹ کرنے لگتے تھے۔ آئمہ بیگ نے سر میں گانا گانے کے لیے انوکھا کام کرنے کا مشورہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں آئمہ بیگ کو گول گپے کھاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران گلوکارہ سے ان کی دوست نے پرفارمنس کے حوالے سے پوچھا، جس پر آئمہ بیگ نے کہا کہ شو میں ان کی پہلی پرفارمنس ہے، لیکن اس سے پہلے یہ گلے کے لیے ہے۔ گلوکارہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سر میں گائیں تو اس سے پہلے آپ گول گپے کھٹے پانی کے ساتھ کھائیں۔ آئمہ بیگ اور ان کی سہیلی کی جانب سے بنائی گئی ویڈیو میں یہ بات گلوکارہ نے مذاق میں کہی، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے دلچسپ تبصروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سینئر اداکارہ ریما خان نے کہا ہے کہ بالی ووڈ میں کچھ گروپس پاکستانی فنکاروں کے مخالف ہیں۔ ایک ٹی وی شو میں اداکارہ ریما خان نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں بالی ووڈ میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی تھی، تاہم انہوں نے یہ آفرز قبول نہیں کی۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ ماضی میں بالی ووڈ میں کام کرنے کا طریقہ کار پسند نہیں تھا، اس لیے منع کیا۔ جس محل میں جا کر شرمندگی ہو اس سے اپنی جھونپڑی بہتر ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اداکارہ ریما کا کہنا تھا کہ بے شک بھارت کے لوگ عزت کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ کی طرح بالی ووڈ میں بھی گروپ بندی ہے۔ کچھ گروپس پاکستانی فنکاروں کے مخالف ہیں اور انہیں وہاں کام کرتے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کے گروپس کے دباؤ کے باعث بھارت سے بھاگنا پڑے تو ایسے کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ اداکار عمران عباس کا کہنا ہے کہ سیاسی تناؤ کے باوجود پاکستان اور بھارت کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ عمران عباس نے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں کہا کہ میرا اکثر بھارت آنا جانا رہتا ہے۔ جب بھی بھارت جاتا ہوں بہت گرم جوشی اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ بھارت میں اپنے والدین کے آبائی علاقے میں بھی گیا۔ عمران عباس نے مزید کہا کہ دونوں ممالک میں سیاسی کشیدگی کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ممبئی کیسا ہے؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، میرے بہت پیارے دوست ہیں ادھر۔ سنجے لیلا بنسالی از مائی ویری ڈیئر فرینڈ، اینڈ مونا کپور جو کہ بونی کپور کی ایکس وائف تھیں، جو وہ میری راکھی بندھن بہن تاہم تھیں۔ دلی ایئرپورٹ پر انہوں نے اپنے ملک کلچر کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کا انفراسٹرکچر بھی بہت عمدہ ہے۔ کر پاتے ہیں وہاں کی سڑکوں سے؟ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ آپ لاکھ مسئلے مسائل ہوں، لیکن ہمارے پیرنٹس وہاں سے یہاں آئے، کتنوں کے یہاں سے وہاں گئے، تو وہ جو آپ کی جینس کے اندر ہوتا ہے اور آپ خون سے اور اپنی وہ یادیں اور وہ جو آپ کے انہیرٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹرانسلنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آپ لاکھ کہیں کہ جی ہمارا دشمن ملک وہ دشمن، لیکن وہ رشتے آپ نہیں چھوڑ سکتے جہاں آپ کے ماں باپ پیدا ہوئے ہیں۔ بھارتی ٹی وی انڈسٹری کی معروف اداکارہ حنا خان نے اپنے بھائی کے ہمراہ دوسری بار عمرے کی ادائیگی کر لی۔ حنا خان سعودی عرب میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے دوسری بار عمرے کی سعادت حاصل کی۔ بھارتی اداکارہ اپنے اس روحانی سفر کی روح پرور تصاویر اور ویڈیوز بھی مداحوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہیں۔ بھارتی اداکارہ نے جمعے کے روز مکہ مکرمہ سے اپنی کچھ تصاویر انسٹاگرام پر پوسٹ کی، جہاں وہ غلاف کعبہ کو چھو رہی ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مداحوں سے دعا کی درخواست بھی کی ہے۔ اس پوسٹ کے علاوہ حنا خان نے انسٹاگرام اسٹوری میں عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے اپنے جذبات بھی بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی عمرہ ادا کر چکی ہوں، لیکن میری بے چینی، گھبراہٹ اور جذبات بالکل پہلی بار کی طرح ہیں۔ حنا خان نے کہا کہ جب خانہ کعبہ کو دیکھتی ہوں تو چھوٹی بچی کی طرح بہت روتی ہوں۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر ہونٹ جم جاتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بھارتی اداکارہ نے مزید کہا کہ یہاں موجود کوئی بھی شخص خانہ کعبہ سے اپنی نظر ہٹا نہیں سکتا۔ یہ مقدس مقام میرے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ مجھے یہاں آ کر الحمدللہ بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سارہ خان اور اداکار بلال عباس بھارتی ٹی وی چینل کے ڈرامے عبداللہ پور کا دیوداس میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستانی ڈراموں میں اپنی شاندار اداکاری سے مداحوں کے دل پر راج کرنے والی خوبرو اداکارہ سارہ خان اور اداکار بلال عباس اب سرحد پار پڑوسی ملک بھارت میں بھی اپنے کام سے مقبولیت کی جھنڈے گاڑنے والے ہیں۔ بلال عباس اور سارہ خان کا نیا ڈرامہ عبداللہ پور کا دیوداس بھارتی چینل زندگی پر نشر کیا جائے گا۔ کمال انجم شہزاد کی ہدایت کاری میں بننے والے ڈرامے عبداللہ پور کا دیوداس کی کہانی شاعرانہ موضوعات، محبت اور دوستی کے گرد گھومتی ہے۔ عبداللہ پور کا دیوداس کے مرکزی کردار فخر اور کاشف ہوں گے، جنہیں بلا ترتیب بلال عباس خان اور رضا تالش نے ادا کیا ہے۔
جبکہ سارہ خان ڈرامے میں گل بانو کے کردار میں نظر آئیں گی۔ بلال عباس اور سارہ خان کے ڈرامے عبداللہ پور کا دیوداس کا پریمیئر فروری 2024 میں بھارتی چینل زندگی پر ہوگا۔ واضح ہے کہ بھارت کی اسٹریمنگ ویب سائٹ زی5 کا چینل زندگی پاکستانی شوز اور ترک ڈراموں کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ ٹی وی چینل پر کئی پاکستانی ڈرامے نشر کیے جا چکے ہیں جنہیں بھارتی مداحوں کی جانب سے خوب پسند کیا گیا ہے۔ 2017 میں چینل زندگی کی نشریات آن لائن منتقل ہو گئی تھی، لیکن سال 2022 میں دوبارہ اس چینل کو بھارتی ٹی وی پر متعارف کرایا گیا ہے۔ ریسنٹلی یمنا زیدی نے شو گپ شپ میں شرکت کی، جس کی میزبانی واسع چودھری نے کی۔ شو میں انہوں نے اپنے جیون ساتھی کی خوبیوں کے بارے میں بات کی۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی اور جلد شادی نہیں کر رہی۔ جیون ساتھی کی خوبیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے یمنا زیدی نے کہا کہ وہ ایک اچھا انسان ہوگا، یقیناً اسے ایک اچھا اور مہربان انسان ہونا چاہیے، اسے تیز اور ذہین بھی ہونا چاہیے، اور اس کی میرے ساتھ اچھی صحبت بھی ہونی چاہیے۔ واسع چودھری کے دوسرے سوال، آپ کو کون سا ہیرو پسند ہے، پر یمنا زیدی نے کہا، مجھے ٹام کروز پسند ہے، لیکن میں انہیں بطور ہیرو پسند کرتی ہوں، وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے کم نظر آئے، میں ایسا ہی چاہتی ہوں۔ بس بہت اچھا ہوگا، بس جو ویسے ایک اچھا انسان ہو، وہ تو ہوگا انشاءاللہ، دل کا اچھا انسان ہو اور دماغ کا اچھا انسان ہو، شارپ انسان ہو، انٹیلیجنٹ ہو، انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے۔ ویژول ڈزنٹ میٹر آف کورس، ویژول ڈز میٹر ٹو مائی آئیز۔ اوکے، اور پوچھ ہی رہے ہیں تو چلیں لسٹ بتا ہی دیتے ہیں۔ اور اچھی کمپینین شپ ہو میرے ساتھ، آپ کے ساتھ اچھی کمپینین شپ ہو، جس کا آف کورس پتہ تبھی چلے گا جب کمپینین شپ ہوگی۔ مگر آپ نے کہا کہ ویژول جو ہے وہ it should matter to your eyes. So what usually does matter to your eye? Is there a reference? No, there is not a reference. Like favorite heroes مجھے ٹام کروز بہت پسند ہے۔ ٹام کروز بات ختم ہو چکی ہوئی ہے میرے خیال میں، وہ تو بہت ہی گڈ لکنگ ہے، ہاں، بٹ وہ ہیرو ہے نا، وہ ہیرو ہے، وہ لائک ایز اے فین، یعنی کہ مجھے وہ پسند ہے۔ کوئی اس قسم کا ڈائیگرام کے قریب ترین کوئی؟ نہیں، وہ تو بہت ہی گڈ لکنگ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر ویسے وہ تو بس میرے سے زیادہ گڈ لکنگ نہ ہو۔ یہ کس قسم کی، یہ مجھے کانسیپٹ کو کلیئر کریے۔ نہیں بس اب یہ ایک بس ایک میں نے فائنل میں نے کہا میں بتا دوں کہ اداکارہ درفشاں سلیم اپنی زندگی کی 28 بہاریں دیکھ لیں۔ اداکارہ نے حال ہی میں اپنی 88ویں سالگرہ کی خوشی میں دلکش پوسٹ اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کی، جس میں انہیں خوشگوار موڈ میں سیلفی لیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ درفشاں سلیم نے اپنی پوسٹ میں چاکلیٹ کیک کی تصویر بھی مداحوں کے ساتھ شیئر کی، جس پر ہیپی برتھ ڈے درے لکھا ہوا تھا۔